الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقال اللہ تبارک وتعالی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اس وقت قرآن اکیڈمی DHA کراچی سے یہ سلسلہ لائیو بھی پیش کیا جا رہا ہے اور یہاں ہماری قرآن اکیڈمی DHA کراچی میں جو ہمارے اعتکاف کے ساتھی ہیں ان کے لیے الحمدللہ یہ ظہر کی نماز کے بعد آخری عشرے میں ان بیانات کا سلسلہ رہتا ہے. ساتھ ساتھ ہماری دوسری قرآن اکیڈمی جو کراچی میں یاسین آباد میں فیڈرل ایریا کے علاقے میں ہے وہاں بھی جو ہمارے اعتکاف کے ساتھی اس وقت وہ بھی ہمارے ساتھ آن لائن اس نشست میں موجود ہیں اور بہت سے لوگ پاکستان اور ممکن ہے پاکستان سے باہر بھی اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اقامت دین کی فرضیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہم پر فرض ہے اور پھر اس کی پرزور دعوت، یعنی کس کس پیرائی میں اور کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس پر ہمیں توجہ دلائی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 23 برس کی زندگی اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ آپ کے پیش نظر جو مشن اللہ تعالیٰ نے رکھا، جو مقصود رکھا وہ یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین بالفعل غالب اور قائم ہو جائے. تو آج ہمارا موضوع ہے اقامت دین کی فرضیت. اللہ تعالیٰ کے اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اور اس کے لیے پرزور دعوت. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل اس طرف مائل ہوں اور وہ مشن جو انبیاء رسول کا تھا اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، ہماری بھی جانیں، ہمارا بھی مال، ہماری بھی صلاحیتیں، ہماری بھی ایکسپرٹیز، ہمارے بھی وسائل، ہماری بھی اولاد، ہمارے بھی گھرانے، ہماری بھی نسلیں اسی کام میں صرف ہو جائیں. اس سے بڑا میجر آپ کی زندگی کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا. میں گفتگو کو 5 حصوں میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ رکھ سکوں. ویسے یہ انداز تو ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب کا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنے بھی آپ مدرسین کو سنتے ہیں یہاں قرآن اکیڈمی میں سننے دیگر مقامات پر، کراچی کی بات کر رہا ہوں، ہم سبھی کے استاد انجینئر نوید احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ خاص ان کا انداز ہوتا تھا کہ آج گفتگو کے 5 حصے ہیں اور ان 5 حصوں میں ہم یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے بھی نماز ظہر سے پہلے کچھ موقع ملا تو یہ کچھ نقطے میں نے اپنے پاس نوٹ کیے ہیں، تو 5 حصے گفتگو کے کر لیتے. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ تصور دین کیا ہے. کئی لوگوں کے لیے یاد دہانی ہوگی اور کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ ذرا اس پیرائی میں بات آ رہی ہو کہ جس دین کے ہم ماننے والے وہ آل انکلوسیو پیکج ہے، وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یہ پہلا نقطہ مختصراً. دوسرا پھر یہ کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنی اقامت چاہتا ہے، اپنی ڈومینیشن چاہتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کتابوں میں لکھ دیا جائے اور اس کو کورسز کی شکل میں بیان کر دیا جائے، مساجد میں بیان کر دیا جائے، بڑے اچھے فریم میں اس کی آیات کو لکھ کر جو ہے وہ آویزہ کر دیا جائے. دبئی میں ہم تھے، انجینئر نوید احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، PCD کی ریکارڈنگ کے لیے 2012 کی بات ہے. تو ریکارڈنگ کے ساتھ ہم مسجد میں نماز کے لیے بھی جاتے تھے تو وہاں کے محکمہ اوقاف نے UAE کے وہ انہوں نے فتاوی شائع کر رکھے تھے کہ بھئی حرام ہے سود بھی، حرام ہے شراب بھی،
بڑی ہنسی آئی اسی کہ جب واپسی میں ڈیوٹی فری شاپ کو دیکھا تو پورا بھرا ہوا تھا شراب کے کریٹوں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کے کلام کے احکامات سے چھاپنے کے لیے نہیں، یہ اپنا نفاذ چاہتے ہیں، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اللہ کا دین۔ اس غلبہ دین کی جد و جہد ہم پر فرض ہے، تو یہ فرضیت، اس کے دلائل یہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جب ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام اور ان قرآن اکیڈمیز میں ہم استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، جب ہم اس کو بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار بات تو اچھی کرو لیکن کچھ زیادہ زور آ گیا آپ لوگوں کی گفتگو میں، کچھ زیادہ جذباتی آپ لوگ ہو جاتے ہیں، خواہ مخواہ چیز فرض رہنی آپ فرض قرار دیتے ہیں، ذرا ہلکا معاملہ رکھیں، یہ آپ نئی باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے تصور آ گیا اقامت دین کا اور غلبہ دین کے جد و جہد کا۔ تو تیسرا حصہ گفتگو کا مختصر ہے، وہ کچھ اسلاف کی آراء اور ہمارے اسلاف کے بیان کردہ ایک دو اصول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان کی اصطلاحات کیا ہیں اسی اقامت دین کے لیے، اسی غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے۔ چوتھا حصہ گفتگو کا یہ ہوگا کہ جب یہ محنت ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بہرحال اس کے فضائل بھی ہیں، انسان کمزور ہے، ہمارا محاورہ بڑا مشہور ہے کہ 2 پیسے کا فائدہ ہوگا تو کام کریں گے، ورنہ کس کا دماغ خراب ہے کہ انویسٹمنٹ ایسی جگہ لگائے کہ جہاں اس کو کوئی ریٹرن نہ ملے۔ تو سیدھی سی بات ہے، ہم کمزور ہیں، ہم چاہتے ہیں فائدہ ملے، اللہ ہمارا خالق ہے، اس کو ہماری کمزوریوں کو خوب پتہ ہے، تو اس نے بھی ترغیب دلائی ہے، تشویق دلائی ہے، موٹیویشن دی ہے، انسپریشن دی ہے قرآن حکیم میں، اور پھر اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں ذوق دلایا، شوق دلایا، ترغیب دلائی ہے، موٹیویشن دی ہے، انسپریشن دی ہے اس غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے۔ تو چوتھا حصہ فضائل کے بیان پر ہوگا، اور پانچواں حصہ وہ جس کو کہتے ہیں فوڈ فار تھاٹ، اردو میں گاڑی اردو میں کہتے ہیں دروبینی، انگلش میں کہیں گے سیلف اسسمنٹ، اپنا آڈٹ کریں، اپنی اسکروٹنی کریں، میں بھی آپ بھی، ہم کہاں کھڑے، ہم بھی تو غور کریں اس اقامت دین کی جد و جہد جو کہ فرض ہے، جس کے دلائل ابھی آ جائیں گے، اس تناظر میں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ آخر میں کلام ہوگا۔ یہ گفتگو کے 5 حصے۔ ایک سہولت مجھے یہ کہ کم سے کم جو اعتکاف کے ساتھی ہیں اور لوگ بھی بعض ہمیں سن رہے ہیں وہ دورہ ترجمہ قرآن سے گزر رہے ہیں الحمدللہ، اور دورہ ترجمہ قرآن میں اب اکثر حصہ قرآن پاک کا پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، کچھ حصہ باقی رہ گیا، تو یہ سارے امور آ رہے ہیں ہمارے سامنے، بلکہ آ چکے ہیں، بس ایک ترتیب سے ان کو منظم کر کے آپ کے سامنے اس وقت رکھنا مقصود ہے۔ تو گفتگو کا پہلا نقطہ تصور دین، ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، 5 آیات ایک ترتیب میں مختصراً اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بے شک اللہ کے ہاں فقط اسلام ہے۔ اگر اس کا ترجمہ کر دوں تو نظام، ویسے لفظ دین اور معنی میں بھی استعمال ہوا، بدلے کے معنی میں، قانون کے معنی میں، نظام کے معنی میں اور اطاعت کے مفہوم میں، لیکن اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے۔ ایک سادہ ترجمہ اردو میں نظام، انگریزی میں سسٹم۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں فقط اسلام قابل قبول ہے، ضابطہ حیات، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف، وہ اللہ کہتے ہیں اسلام ہے۔ بش نے کہا تھا آور سسٹم وڈ پریویل، بش سینئر کی بات کر رہا ہوں، وہیں سے تو وہ سارے کروسیڈ کے نئے دھندے شروع ہوئے لوگوں کے سے، جو انویژن انہوں نے کیا عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر، تو وہ کہتا ہے آور سسٹم وڈ پریویل، اللہ کہتے نہیں مائی سسٹم وڈ پریویل، اتھارٹی تمہارے کہاں سے آ گئی؟ اتھارٹی اللہ کہتا ہے میرے لیے۔ 3 دفعہ قرآن میں ہے، سورہ انعام کی آیت 57 میں، پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں، پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے ہے۔ تو سسٹم اللہ کہتا ہے میرا چلے گا، سو مت سو، انڈیویجول لیول پر اللہ کہتا ہے جو چاہو سو کرو۔ سورہ البقرہ آیت 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین قبول کرانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، یہودی رہو عیسائی رہو، جو چاہو سو کرو، کل اللہ پوچھ لے گا۔ انڈیویجول لیول پر کسی کو ہم جبر کر کے مسلمان نہیں کر سکتے، اللہ نے آزادی دی ہے، لیکن کلیکٹیو لیول پر، اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے میرے سوا کسی کی نہیں، صرف میری ہاتھ میں چلے۔ وہ اللہ فرماتا ہے جو 5 آیات رکھ رہا ہوں، اس میں سے پہلی ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام، سسٹم کوڈ آف لائف اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ ہرگز اللہ کے ہاں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔
جواب تو اللہ کو ہم نے دینا ہے نا، اور مرنے کے بعد دینا ہے. ہم نے جواب نہ امریکہ کو دینا ہے، نہ کسی سیکولر مائنڈڈ کو دینا ہے، نہ کسی لبرل کو دینا ہے کہ جو آج کھلجڑیاں پیش کرتے ہیں اور اسلام و فوبیا کا شکار ہو کر اسلام کے صحیح تصور کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہم نے جواب ان کو نہیں دینا، جواب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے یہاں فقط ایکسیپٹیبل اسلام ہے. تو سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور سسٹم آف لائف اختیار کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، مشہور یاد ہے، بچے بھی ماشاءاللہ مجلس میں ان کو بھی معلوم ہے، لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ رسول اللہ علیہ السلام کا آخری حج اور خطبہ. اس خطبے کے موقع پر اللہ تعالیٰ آیت عطا فرما رہا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، سسٹم آف لائف، اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. اسلام زحمت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے نعمت ہے. روزے کی مشقت ہے مگر نعمت ہے. سود سے منع کر دیا گیا ہے، لاکھ تمہیں اٹریکشن ہے لیکن وہ حرام ہے، چھوڑ دو، یہی نعمت ہے. اس کا چھوڑ دینا ہی نعمت ہے، حلال پر اکتفا کرنا ہی نعمت ہے. تو اللہ کہتا ہے دین مکمل فرما کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا، ناٹ ایز اے ریلیجن آف انگلش، جس کو ہم اردو میں مذہب ترجمہ کرتے ہیں، ریلیجن نہیں. اللہ کہتا ہے میں نے دین کے طور پر اسلام کو قبول کیا. آگے ذکر ابھی آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ فرماتا ہے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا تمہارے لیے اور مکمل فرما کر دیا. ہاں، وقت کے گزرنے کے ساتھ اگر کوئی نئے مسائل سامنے آئیں گے تو کتاب و سنت کی رہنمائی کو سامنے رکھ کر اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے اہل علم نئے کسی مسئلے کا جواب بتا دیں گے. جی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے گا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ آ گیا، وہ کلونڈ شیپ ڈولی اس کا مسئلہ آ گیا، امت کے علماء نے جواب دے دیا اس کا. ٹھیک ہے، نئے مسائل آئیں گے تو کتاب و سنت کی رہنمائی کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھنے والے اہل علم مسئلے کا حل بتا دیں گے. یہ بھی تکمیل دین ہی کی شان ہے. تو نمبر 3 اللہ فرماتے دین کو مکمل فرما دیا. نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پورے کا پورا اسلام ہم ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں جو لوگ بھی شامل ہیں پڑھتے آئے نا، عبادات کا ذکر بھی آ رہا ہے، ایمانیات کا بیان بھی آیا، گھر کی زندگی کا ذکر بھی آیا، نکاح طلاق عدت رضاعت خلا سب کے مسائل بیان ہو گئے، اخلاقیات کے میدان کی باتیں بھی آ گئی، حقوق العباد کا ذکر بھی آ گیا. بس ختم نہیں. اللہ کے کلام میں پڑھ کر آئیں ڈاکوؤں کی بھی سزا ہے، چوروں کی بھی سزا ہے، زانیوں کی بھی سزا ہے، قاتلوں کی بھی سزا ہے. اللہ کے کلام میں پڑھتے آئے ہیں زکوٰۃ کے ساتھ عشر کا حکم بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں حد قذف بھی ہے. کوئی کسی پر بہتان لگائے تو تہمت لگائے زنا کی، 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کے اوپر 80 کروڑ کی سزا کا معاملہ بھی ہے. ہم پڑھ کر آگے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، ہم پڑھ کر آگے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، ہم پڑھ کر آگے اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام قرار دیا. ہم یہ سب کچھ پڑھ کر آئے. ہم پڑھ کر آئے کہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. ہم پڑھ کر آئے کہ فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، چاہے وہ فیصلہ گھر میں ہو، وہ کسی کمپنی میں ہو، کسی ادارے میں ہو، یا عدالت میں ہو، یا پارلیمنٹ میں ہو. ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ دین انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے. ہماری عبادات ہوں، ہمارے ایمانیات کے معاملات ہوں، خوشی غمی کی رسومات ہوں، ہمارا اخلاقیات کا نظام ہو، ہمارے لین دین کے معاملات ہوں، معاملات ایک دوسروں کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ ہو، ہماری معاشرت ہو، معیشت ہو اور سیاست ہو، سسٹم ہو، پولیٹیکل سسٹم ہو، اکنامک سسٹم ہو، سوشل یا عدالت کا معاملہ، جوڈیشری کا، یہ بین الاقوامی امور کا معاملہ، یہ سارا کچھ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. دس از دا آل انکلوسیو پیکیج آف اسلام. اللہ فرماتا ہے البقرہ آیت نمبر 208 میں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب 5ویں آیت اس تسلسل کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ پس منظر میں یہود ہیں، ایک حکم کو مانا ایک حکم کو نہیں مانا. البقرہ آیت نمبر 85.
تو کچھ حصہ لو کچھ نہ لو، کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو. اگر یہ تقسیم اللہ کے دین میں ہو جائے، اگر یہ ڈویژن اللہ کے دین میں ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جزوی اطاعت، یہ پارشل اوبیڈینس ایکسیپٹیبل نہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تم میں سے جو یہ تقسیم کر دے اللہ کے دین میں، کچھ مانے کچھ نہ مانے، کچھ پر عمل کرے کچھ پر عمل نہ کرے، یہ پارشل اوبیڈینس، یہ جزوی اطاعت، یہ اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں. اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی. اللہ اکبر. ذرا 57 ممالک امت کے ذہن میں تو رکھیں، یہ 2 ارب مسلمانوں کی تعداد تو ذہن میں رکھیں، ہر 4تھا بندہ دنیا میں کم و بیش مسلمان، یہ 5واں ذہن میں تو رکھیں. ہمارے عرب شہزادوں کے پاس اتنی دولت ہے، میرے بعض دوست آڈٹ لائف میں ہیں، آڈٹ فرمز میں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ان کے پاس دولت کتنی، کیا کچھ نہیں سمت کو اللہ نے دیا. مگر آج ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم مسجد اقصیٰ پر ہونے والے ظلم پر بس بات ہی کر سکتے ہیں، اس سے آگے کیا کر پا رہے ہیں؟ ابھی کشمیر میں ہم کچھ نہیں کر پا رہے، فلسطین میں ہم کچھ نہیں کر پا رہے، عراق میں 10 لاکھ، افغانستان میں 15 لاکھ ہمارے بھائی بہنوں کو شہید کر دیا گیا. سب سے ارزاں سستا خون مسلمان کا ہو گیا. کیوں یہ ذلت اور رسوائی؟ اللہ کا کتاب بتاتی ہے، البقرہ آیت نمبر 85، کچھ کو لوگے کچھ کو نہیں لوگے، کچھ احکامات پر عمل کرو گے کچھ پر عمل نہیں کرو گے. یہ تقسیم اگر تم اللہ کے دین میں کرو، یہ اگر جزوی اطاعت اگر تم کرو، یہ پارشل اوبیڈینس اگر تم کرو، یہ اللہ کے قابل قبول نہیں. اس کی سزا ہے ذلت اور رسوائی دنیا میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا. بات تو سخت ہے لیکن اللہ کا کلام بتاتا ہے. بات تو بڑی تلخ ہے، گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے. ہم اپنی بیٹی عافیہ کو واپس لے سکے آج تک؟ ہمارے ہاں جرت بھی ہے کہ اس کے بارے میں بات کر سکے؟ ذلت اور رسوائی ہے. یہ ہے 5 آیات پہلے نقطے کے تعلق سے. تصور دین کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہے. 2، اللہ کے اسلام کے سوا کوئی اور دین کوئی سسٹم ایکسیپٹیبل نہیں. 3، اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا ہے. 4، کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. 5، کچھ مانو کچھ نہ مانو، یہ اللہ کے قابل قبول نہیں. نماز ہم نے ادا کی، اللہ قبول فرمائے. روزے ہم رکھ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. قدر کی راتیں تلاش کی ہیں، اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. سود کے دھندے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ بے حیائی کا طوفان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اللہ کے واضح احکام کے خلاف ہماری بعض عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی؟ آئین میں لکھا ہے کہ حاکمیت اللہ کا تعالیٰ کے لیے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور اسی آئین کے اندر چور دروازے موجود ہیں. ایک جسٹس صاحب نے کہہ دیا تھا ہاں لکھا ہوا ہے لیکن اسی کو سپرمیسی نہیں ہے، باقی بہت سارے آرٹیکلز ہیں، یہ بھی ایک آرٹیکل ہے، چلو لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. دیٹس اٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے. وراثت میں بیٹیوں کو حصہ دیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. گھریلو زندگی سے متعلق احکامات کے خلاف ہمارے ہاں قوانین بنے ہوئے. سود کے نظام کو وقت کے حکمران چاہے ماضی کو آج وہ سپورٹ کر رہے ہیں. بے حیائی کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں ایک فلاں ڈرامہ تم نے دکھانا ہے یہ گندگی والا، بس 1 لاکھ روپے پر ایپیسوڈ کا ٹیکس دے دو، دکھا دو. اور وہ پیمرا بقول مفتی منیب الرحمان صاحب سے مفتی منیب الرحمان صاحب کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا، وہ کہتے ہیں ریگولیٹری اتھارٹی، وہ کہتے ہیں نہیں ربش اتھارٹی. یہ کہتے ہیں نظریہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں دکھایا جائے گا ہمارے ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. رمضان جیسے مقدس مہینے میں ناچ گانے بھی چل رہے ہیں، کھلواڑ بھی چل رہا ہے، رمضان دکان بھی چل رہی، امت کو لڑانے کی باتیں بھی چل رہی، کھیل تماشے دھندے بھی سارے چل رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں دکھایا جائے گا. یہ کیا نظریہ پاکستان کے مطابق ہے جو کچھ دکھایا جا رہا ہے؟ یہ ہے اس وقت صورتحال. اور یہ مملکت خدا داد پاکستان اللہ سے ہم نے کیوں مانگی تھی؟ اللہ کہتے ایک خطہ دے دے، تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق نظام کو لے کر آئیں. اقبال کہتا ہے اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا. قائد اعظم کہتے ہیں خلافت راشدہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلام کی صحیح تصویر اور ایک عہد عادل کی اسلامی فلاحی ریاست ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکیں گے. اٹس واز ویری کلیئر. اور ہم کراچی والے، ہاں ہم مہاجر ہیں. مہاجر کس بات کے مہاجر تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ جانے دیں، کوئی شک نہیں. ہماری بہنوں اور ماؤں کی عزت پامال ہوئی، ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، کوئی شک نہیں. کس لیے آئے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول.
کہاں ہے وہ اللہ کا دین؟ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ گفتگو کا پہلا حصہ، بہت سی باتیں اور بھی ہیں لیکن زیادہ تفصیل نہیں ہو سکے گی کیونکہ آگے اور نقطے بھی ہیں۔ بس ایک وہ بات، انگریزی کا ریلیجن کسی ڈکشنری میں چیک کر لیجئے گا، a set of instructions dealing with the personal affairs of life، کچھ ہدایات بس انفرادی زندگی کے لیے۔ اسی لیے ہمارے بھی لبرلز اور سیکولر مائنڈڈ لوگوں کی زبان پر، انکلوڈنگ جنرل مشرف اور لوگ، ان کی زبان پہ جملہ آتا ہے، بھائی مذہب تو تمہارا ذاتی معاملہ ہے، ہر معاملے میں مذہب کو کھینچ کے کیوں لاتے ہو؟ وہ ذاتی معاملہ ہوگا ریلیجن والا، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، ہندو مت ہے، یہ ریلیجنز ہیں، انفرادی زندگی کے لیے کچھ دیتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ ریلیجنز ہیں انگریزی والے، مگر ہم ماننے کو تیار نہیں کہ اسلام کو ریلیجن کہا جائے۔ اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام از دین، اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اٹ ڈیلز ود دی پرسنل افیئرس آف لائف ایز ویل ایز دی کلیکٹیو افیئرس آف لائف، یہ آل انکلوسیو پیکج ہے۔ اسلام انگریزی والا ریلیجن نہیں ہے جس کا ہمارے یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے گفتگو کا دوسرا حصہ، اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، غلبہ دین، اللہ کا دین غالب ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سسٹم آف لائف پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ الفاظ آپ سنتے ہیں قرآن پاک میں، اظہار دین ہو جائے، دین غالب ہو جائے، نظام خلافت آ جائے، نظام مصطفیٰ آ جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، اسلامی انقلاب آ جائے، جو چاہے اصطلاحات ٹرمینالوجیز استعمال کر لیں، حاصل کیا ہے؟ اللہ کا یہ دین جو زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اس کو نافذ کیا جائے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو سکیں اور ہماری عبادت اور اطاعت جزوی نہ ہو، پارشل نہ ہو، وہ کمپلیٹ ہو اور مکمل ہو جائے۔ اب اس کے لیے بہت سارے مقامات قرآن مجید میں، مثلا سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 25 ہے، تمام پیغمبروں کا انقلابی مشن بیان ہو رہا ہے۔ کوئی شک نہیں، پیغمبروں کا ایک بنیادی مشن ہے ذمہ داری اور ایک انقلابی مشن ہے تکمیلی کام۔ بنیادی کام پیغمبروں کا کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 165 میں رسول مبشرین و منذرین، اللہ فرماتا ہے رسولوں کو ہم نے بھیجا بشارت دینے والا بنا کر، انذار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ اب رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی لیم ایکسکیوز باقی نہ بچے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیری اطاعت کرنی تھی۔ تو پیغمبروں کا بنیادی کام کیا ہے؟ بشارت دینا، گڈ نیوز، انذار کرنا، وارن کرنا اللہ کے عذاب سے، یہ بنیادی کام پیغمبروں کا۔ لیکن پیغمبروں کے ذمے فقط دعوت اور تبلیغ ہی کا کام نہیں تھا، پیغمبروں کے ذمے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا اور ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنا اور عدل کے نظام کا نفاذ ہو جائے، یہ ذمہ داری بھی پیغمبروں کے ذمے تھی۔ سورۃ الحدید کا مطالعہ ہو چکا ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25، تمام پیغمبروں کا انقلابی مشن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ فرماتا ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا واضح معجزات کے ساتھ، وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی اور ان کو میزان، شریعت کی میزان، شریعت کا لا عطا فرمایا۔ شریعت کیوں عطا کی گئی ہے؟ تاکہ اس کے مطابق لوگوں کے حقوق و فرائض طے ہوں، لوگوں کے معاملات کے لیے فیصلے ہو جائے۔ یہ شریعت کی ترازو، یہ شریعت کی میزان صرف یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے تھوڑا ہی ہے، کسی بیان کر دینے کے لیے تھوڑا ہی، یہ کتابوں میں سجا دینے کے لیے تھوڑا ہی، یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی شریعت کا نفاذ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کو ہم نے معجزات عطا فرمائے، ان کو ہم نے کتابیں عطا فرمائی، شریعت کی میزان عطا فرمائی۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے، بندے بندوں پر حاکم بن کر نہ بیٹھیں، بندوں کے رب کی غلامی میں بندوں کو لایا جائے۔ بندے بندوں پر حاکم بنیں گے ظلم ہوگا، بندے جب اللہ کے حکم کے تحت آئیں گے تبھی عدل آئے گا، کیونکہ العادل تو اللہ ہے، العدل، عدل کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو تمام رسولوں کا مشن کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ قسط پر، عدل پر قائم ہو جائیں۔ آگے سنیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تو بڑے بھاری ہیں یہاں پر، انقلاب کے مواضع پر بالکل عُریاں قسم کی آیت، بالکل واضح قسم کی آیت۔ آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا پیدا کیا،
اب اس پر بھی آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں، وہ لوہا جناب اس کو قرآن انزلنا کا لفظ لے کر آتا ہے تو انزلنا میں کیا مراد ہے، اور وہ سورج کی شعاؤں کا آنا اور وہ زمین کے اندر جانا اور یہ ہونا اور وہ ہونا، وہ یہ سائنٹیفک ریسرچ کے اندر لگ کر بذات ایک علمی اکیڈیمک ایکٹیویٹی بنا دیا قرآن کو۔ آگے اللہ کیا فرما رہا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، اس میں جنگی قوت موجود ہے۔ تم لگے ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کے اندر، ریسرچ کے اندر، دس اینڈ دیٹ، بھرا پڑا انٹرنیٹ، لوہا کیسے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی شک نہیں ہے، آپ ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کر لیں، ریسرچ کر لیں، بٹ قرآن از ناٹ مینٹ جسٹ فار دا سائنٹیفک ریسرچ، قرآن از پرائمری دا بک آف گائیڈنس، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کا نفاذ اللہ چاہتا ہے، اور اس نفاذ کی جد و جہد پیغمبروں کی ذمہ تھی، اس جد و جہد کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ کہتا ہے ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے اور فائدے کی چیز، اسٹیل مل بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تمہارے فائدے کی چیزیں نو ڈاؤٹ، بٹ پرائمریلی یہ لوہا کس لیے عطا کیا گیا؟ جنگ کی قوت کے لیے، اور رسولوں نے جنگ بھی کی ہے، اور اللہ والوں نے بھی جنگ کی ہے، سبحان اللہ۔ جنگ کوئی اچھی شے لگتی ہے ہمیں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے جب ضرورت پیش آئے گی تو ہوگی۔ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ کونے خطرے میں بیٹھے رہتے ہیں، بس اسلام میں رہبانیت اتنی ہے، ترک دنیا، یہ جو آپ اعتکاف کر رہے ہیں بس، اور فرض نماز کا انتظار، باقی یہ کہ روزے نفل بھی، کہ ذرا دنیاوی لذتیں چھوڑ دو، اس کا بھی حاصل کیا، روحانی ترقی ہو، مجاہدانہ تربیت ہو، اور تو میدان میں اتر کر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بدر کب سجا ہے؟ 17 رمضان، روزہ توڑوایا گیا ہے، چلو اب لڑو اللہ کی راہ۔ فتح مکہ کب ہو رہی ہے؟ رمضان میں، تو پھر روزے ادھر، اب جاؤ فتح مکہ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ کونے خطرے میں بیٹھے رہو اور شیطان ننگا ناچ ہے معاشرے میں جو ہے وہ چلاتا رہے اور اس کی حکمرانی چلتی رہے، شیطان کا نظام چلتا رہے، شیطان کی پارٹی غالب رہے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میں رسولوں کو بھیجا، ان کو موضوعات عطا فرمائے، ان کو کتابیں عطا فرمائی، شریعت کی میزان عطا فرمائی، تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے اور لوگوں کے فائدے کی اور بھی چیز ہے۔ یہ تمام رسولوں کا ذکر ہے۔ اب 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر۔ سورہ شورى ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ شورى بڑی انقلابی سورہ، اور اس کی آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کا ذکر فرمایا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ مسلمانوں تمہیں دین کے معاملے میں وہی حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی نوح علیہ السلام کو، اور جس کی وحی نہیں اے نبی علیہ السلام نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ یہ 5 جلیل القدر رسول ہیں، اور ایک رائے کے مطابق جو اولو العزم من الرسل کے الفاظ 26 پارے میں سورۃ الاحقاف میں آتے ہیں، وہ یہی عالی ہمت 5 رسول، ان کی داستانیں بڑی معروف ہے قرآن پاک میں بھی۔ تو نوح علیہ السلام اور نبی اکرم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کو کیا حکم دیا گیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ جو ان کو حکم دیا مسلمانوں تمہیں دیا جا رہا ہے کہ ان اقیموا الدین، دین کو قائم رکھو، اور ایک ترجمہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اگر تو دین قائم ہو چکا ہو تو اس کے قیام کو برقرار رکھو، اور اگر دین قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ابھی تو قائم نہیں ہے نا، ابھی تو مغلوبیت کا دور ہے، تو آج ضرورت ہے اس دین کو قائم کرنے کی، جد و جہد کرنے کی۔ یہ 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر آ گیا۔ سورہ حدید آیت 25 تمام رسول، سورہ شورى آیت نمبر 13 5 جلیل القدر رسول۔ اب آئیے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سے بھی کہلوایا گیا سورہ شورى آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے عدل کی صرف باتیں نہیں کی ہیں، عدل کا نظام قائم کر کے دکھایا۔ یاد ہے وہ فاطمہ نامی عورت کا واقعہ؟ ایک بڑے خاندان کی عورت تھی، چوری کر لی، سفارشیں آنا شروع ہو گئیں، ایک دو قریبی پیارے صحابی، ان کی زبان پر بھی کچھ سفارش کے الفاظ آ گئے، حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ غصہ حضور کو بھی آتا تھا، غصہ ہمیں بھی آتا ہے، ہمیں غصہ کہاں آتا ہے ہم سب کو پتہ ہے،
حضور کو غصہ کہاں آتا تھا؟ امت کی ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اپنے ذاتی معاملات میں امور میں حضور غصہ نہ فرماتے، کسی سے بدلہ نہ لیتے، لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ دلیل ہے، بعض ہمارے ان بھائیوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے مختلف دینی جماعتوں میں ہوں گے جن کے مزاج بعض مرتبہ کچھ لوگوں کو بڑے سخت محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے بھائی، دنیا کو غصہ آتا ہے گھر میں نمک مرچ کم زیادہ ہو جائے، دنیا کو غصہ آتا ہے اگر بچے کے میتھس میں نمبر کم آ جائے، دنیا کو غصہ آتا ہے اگر ذرا سی آفس کے اندر اونچ نیچ ہو جائے، ہر جگہ غصہ آ رہا ہے۔ کہاں نہیں آ رہا؟ جب اللہ کی حدود ٹوٹنے کی بات آئے۔ اور اللہ کے پیغمبر کو کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی حدود ٹوٹتی۔ یہ دلیل ہے اس اظہار کے لیے جذبات کی کہ جن جذبات کا اظہار اس لیے ہوتا ہے جب اللہ کی حدود پامال ہوتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ فاطمہ نامی عورت بڑے قبیلے کی، سفارش آ گئی معاف کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا تم سے پچھلی قومیں کیوں برباد ہوئیں، کوئی بڑا جرم کرتا، ذرا پاکستان کو بھی ذہن میں رکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں، ہاں، اور کیسا وے آؤٹ ان کو دیا جاتا ہے، یہ سیف پیسج رادر، ہاں، جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر فاطمہ میری بیٹی، میری لخت جگر، اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ ہے جسٹس، جس کی صرف حضور، یہ کافروں نے بھی مانا ہے، یہ غیر مسلموں نے بھی مانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جسٹس کی بات نہیں کی ہے، جسٹس کا نظام قائم کر کے دکھایا۔ یہ حضور کا مشن سورہ شورا کی آیت نمبر 15، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن پاک دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن ہے۔ حضور نے، ہم 5 ادا کرتے ہیں، حضور نے پورا سال 6 ادا کی، چھٹی کون سی؟ قیام اللیل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بمشکل رمضان شریف کے روزے پورے کر پاتے، حضور تو پیر جمعرات کے روزے، ایام بیت کے روزے، شوال کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، محرم کی 10 تاریخ کے روزہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کیا حضور نے صرف نماز روزہ سکھایا؟ صرف وعظ و نصیحت سکھایا؟ صرف درس و تدریس سکھایا؟ صرف تزکیہ انفرادی لوگوں کا ہو جا فقط یہ سکھایا حضور نے؟ کیا حضور طائف کی گلیوں میں نہیں گئے اور خون اطہر جو ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، اللہ کی راہ میں نہیں بہایا گیا؟ کیا حضور نے گھر بار کو لے کر جو ہجرت نہیں کی؟ بیت اللہ کو روتی آنکھوں سے نہیں چھوڑا؟ غار ثور میں راتیں نہیں گزاری؟ مکے سے کس کو محبت نہیں؟ حضور سے بڑھ کر کس کو ہوگی؟ بیت اللہ سے محبت حضور سے بڑھ کر کس کو ہوگی؟ چھوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں؟ بدر میں کھڑے نہیں ہوئے؟ احد میں اپنے 70 صحابہ کے لاشیں نہیں دیکھے؟ اپنے چچا کا لاشا مثلا شدہ امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رونے والا بھی کوئی نہیں تھا امیر حمزہ پر رضی اللہ عنہ، حضور بھی روئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے مصعب کا لاشا حضور نے دیکھا، وہ مصعب جن کی 1 سال کی دعوت قرآنی سے 75 افراد یثرب سے مکہ آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، 75 افراد، وہ مصعب بن عمیر جو المقری قاری قرآن کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مصعب بن عمیر کا لاشا کیسا ہے؟ بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھورا نہیں، حضور فرماتے اس کے چہرے کو ڈھانپ دو اور اس کے پیروں پر گھاس کو ڈال دو۔ 70 پیارے صحابہ کے لاشیں حضور نے دیکھے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کا خون اطہر احد کے میدان میں بہا ہے، احزاب کا موقع ہے، یا رسول اللہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، حضور نے اپنی قمیص ہٹا کر دکھائی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔
ساری مشقتیں حضور نے جھیلی، کدال حضور نے چلائی ہے، صحابہ سے چٹانیں نہیں ٹوٹی، حضور نے اللہ اکبر فرمایا تو چٹان ٹوٹی، دوسری ٹوٹی، تیسری ٹوٹی، ابھی مغلوبیت ہے بظاہر، 10-12 ہزار کا پورا عرب کا لشکر آ گیا، اور حضور یہاں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اللہ کا دین غالب ہوگا، مجھے کسریٰ کے کنگن بھی دے دیے گئے، مجھے شام کی فتوحات بھی دی گئی، مجھے یمن کے محلات بھی عطا کر دیے گئے، مگر حضور نے کدالیں چلائی ہیں، حضور نے مشقت جھیلی ہے، حضور علیہ السلام نے خندقیں کھودی اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ۔ یہ سارا 23 برس کا معاملہ کس مقصد کے لیے ہے؟ آج ہم انتہائی ادب سے اور دل سے عرض کروں، آج 5-5 10 ہزار روپے کے عمامہ شریف پہن کر لوگوں نے سمجھا کہ سنت کے تقاضے پورے ہو گئے، داڑھی رکھ لی، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہم نے بھی رکھی ہے، حضور کے چہرے سے پیارا چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا، مسلمان مرد کا چہرہ بھی حضور کے چہرے کی طرح ہونا چاہیے، بس داڑھی رکھ لی سنت پوری ہو گئی۔ 10-10 20-20 50-50 ہزار کی خوشبو لگا کر ہم سمجھ رہے سنت کے تقاضے پورے ہو گئے، میٹھا کھا لو سنت پوری کر لو۔ امت کی ماں کہتی ہے 2-2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، 2-2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی فجر کے بعد حضور تشریف لاتے، اما عائشہ فرماتی ناشتے میں کچھ نہیں ہے، حضور فرماتے کوئی بات نہیں میں روزے کی نیت کر لیتا۔ امت کی ماں کہتی کیا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس گھرانے کا، جس گھرانے سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا۔ امت کی ماں عائشہ فرماتی قیام اللیل کا موقع ہوتا، رات کی طویل نماز ہوتی حضور علیہ السلام کی، اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں ہوتے، میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتے، جگہ کم تھی نا، اور جب طویل سجدہ فرما کر حضور طویل قیام میں ہوتے، میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتے۔ کاش ہماری ماؤں بہنوں تک بھی یہ بات پہنچے۔ یہ امت کی ماؤں کا رول ماڈل ہے، یہ امت کی ماؤں کا نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا رول ماڈل ہے، تب دین کا کام ہوا ہے۔ تو آج ہم نے سمجھا میٹھا کھا لو سنت پوری ہو گئی، مسواک کر لی سنت پوری ہو گئی، خوشبو لگا لی سنت پوری ہو گئی۔ ہر ادا اللہ کے رسول کی قیمتی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، مگر بڑے دل سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ بات تو تلخ لگتی ہے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو حق ہے نا۔ فرماتے حضور احد کے میدان میں تھے، میدان سجا ہوا ہے، حضور احد کے میدان میں تھے، اگر اس وقت کوئی مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوتا، نوافل پڑھ رہا ہوتا، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوتا، تلاوت کر رہا ہوتا، میں اضافہ کر رہا ہوں، ذکر میں لگا ہوتا، دعائیں کر رہا ہوتا، کیا خیال ہے اس کا حب رسول کا دعویٰ مقبول ہوتا؟ اس کی یہ نفلی عبادات مقبول ہوتی؟ اللہ کے پیغمبر میدان میں، اور تم کہاں بیٹھے ہو اپنی انفرادی عبادات کے اندر؟ کیسا تمہارا حب رسول کا دعویٰ، کیسا تمہارا اتباع رسول کا طرز عمل، کیسا تمہارا سنت رسول کی پیروی کا دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آج کے اللہ کا دین مغلوب نہیں ہے، آج اس کے احکامات مٹ نہیں رہے، تو آج بس ہم اپنی انفرادی عبادات پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، انتہائی ادب سے یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا ہمارے ساتھ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو حضور کا 23 برس کا مشن لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ جو پیغمبروں کا ذکر آیا سورہ حدید آیت 25، عدل پر قائم ہو جائیں لوگ، وہ جو سورہ شورا میں حضور سے کہلوایا گیا علیہ السلام عدل قائم کر دوں، آج اس عدل کے قیام کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ اور کونوا للہ شہداء بالقسط، یہ الفاظ اس انداز سے آئیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، قسط یعنی عدل کی گواہی دینے والے بن کر کونوا قوامین کھڑے ہو جاؤ۔ یہ الفاظ بدل کر آئے ہیں نساء 135 اور مائدہ آیت نمبر 8 میں۔ آج یہ عدل کے قیام کی ذمہ داری، عدل کے نفاذ کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج ہم اقوام متحدہ سے بھیک مانگیں گے کہ وہ ہمارے فیصلے کرے؟ وہ جو کنیس بنی ہے امریکہ کی، وہ ہمارے فیصلے کرے گی؟ نہیں، ہم مسلمانوں نے دنیا کے فیصلے کرنے ہیں، ہم مسلمانوں نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغلوبیت کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا، اس لیے کھڑا نہیں کیا کہ ہم مغلوب ہوں اور دوسرے ہمارے فیصلے کریں، ہم نے دنیا کے فیصلے کرنے تھے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے دین کے ساتھ سنسیئر ہوں گے۔ تو یہ عدل کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا اور اس کی اسٹرگل اور جد و جہد کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اب 3 فتاویٰ اللہ تعالیٰ کے سنیے۔ استاد محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلپ بڑا چلتا رہا کچھ عرصے پہلے تک بھی، کہ وہ 3 فتاویٰ، اللہ بھی فتویٰ دیتا ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم، اے نبی آپ سے فتویٰ لیتے، فرما دیجئے اللہ فتویٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے 3 فتاویٰ، اللہ کا ورڈکٹ کن لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے جد و جہد نہ کریں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 ہے،
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 47 ہے، 44 45 47 من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ یہ قرآن میں ہے۔ ہمیں معاف کیجیے گا اکثر و بیشتر میٹھی میٹھی باتیں سنائی جاتی ہیں، یہ باتیں سنائی نہیں جاتی۔ آپ نے تو سنی ہے ماشاءاللہ، تو قرآن پاک سے گزرے ہیں، ہم سب گزرے ہیں الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ مزید استقامت عطا فرمائے۔ تو ہمیں تو کھول کر یہ پڑھنے کو موقع ملا ہے، سمجھنے کا موقع ملا۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی کافر، وہی ظالم اور وہی فاسق ہیں۔ اس میں فرق ہوگا، جہاں جس کا جتنا اختیار اتنا اس پر ہی اپلائی ہوگا۔ میرے 5.5 6 فٹ کے وجود پر اختیار کس کا ہے؟ میرا۔ اب اگر میں نماز ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ماں باپ کا دل دکھاتا ہوں، سود کے خود دھندے شروع کرتا ہوں، سودی انویسٹمنٹ، اسٹاک ایکسچینج میں سٹے کی بنیاد پر پیسہ لگاتا ہوں، یا کوئی حرام کام کرتا ہوں، تو یہ فتاوی کس کے لیے ہے؟ بولے بھائی میرے لیے۔ اللہ کے سامنے میرا اللہ تعالیٰ کا حکم میرے سامنے موجود ہے، اور میرے 5 6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار ہے۔ اگر میں عمل نہیں کر رہا تو ڈرنا چاہیے میرے لیے فتاوی۔ میرے گھر پر کس کا اختیار ہے؟ میرا۔ ہم بڑی منواتے ہیں اپنی، اللہ کی کتنی منواتے ہیں؟ ہمارا مزاج، ہماری خاندانی روایات، ہماری ویلیوز، ہمارے اصول، کتنا ہمیں خیال ہے اس کا؟ باپ دادا کی روایات ہیں ہمارے، یہ ہمارے باپ دادا کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ میرے مزاج کے خلاف ہو گیا، میں نے غصے کا اظہار کر دیا، خبردار جو آئندہ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی، یہ میرے اصول ہیں۔ یہی چلتا ہے نا ہمارے یہاں۔ اب اتنا چلواتے ہیں گھر میں اور منواتے ہیں گھر میں، تو اللہ اور اس کے رسول کی کتنی منوا رہے ہیں بھائی؟ تو گھر میں تو اختیار ہے نا، اگر وہاں نہیں منواتے اللہ اس کے رسول کے لیے، فتاوی کس کے لیے ہے؟ میرے لیے۔ میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں، وہاں میری چلتی ہے، اور میں بہت کچھ منواتا ہوں اور بہت آگے جا کے منواتا ہوں، تو جتنے احکام اللہ تعالیٰ کے میرے سبارڈینیٹ سے متعلق ہیں، میں جس جگہ اختیار رکھتا ہوں کیا ان کو منوانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اگر نہیں تو میرے لیے فتاوی ہے۔ اور اختیار کس کے پاس ہے؟ حکمرانوں کے پاس۔ بڑا شوق ہے، ایک وہ 249 میں وہ الیکشن کیا ہو گیا، سارا آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے نا؟ بڑا شوق ہے جناب، ایک سیٹ کا شوق ہے۔ کچھ یاد بھی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے کل؟ اللہ پوچھے گا تمہیں اقتدار ملا، اختیار ملا، کیا کیا تم نے؟ من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر، وہی ظالم، وہی فاسق ہیں۔ اور سنیں، یہ ذرا حساس نقطہ ہے، اگر تو کوئی اللہ کے حکم کو مانتا ہی نہیں، یا کہے کہ بھئی یہ کیا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو گیا اسلام سے باہر، ایک حکم کا بھی انکار کر دے یا اس کے بارے میں چو چلا، یہ تو حکم ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، استغفر اللہ، گیا اسلام سے باہر۔ اور ایک ہے نہیں، احکام کو تو مانتا ہے، عمل کرتا نہیں یا اختیار کراتا نہیں، تو یہ عملاً کافر ہے۔ حساس ہوتا ہے، ذہن میں رہے، یہ عملاً کفر ہے، یہ عقیدے کا کفر نہیں، یہ عملاً کفر ہے، یہ عملاً ظلم و شرک ہے، یہ عملاً فسق کا معاملہ ہے۔ لیکن عملاً کفر بھی کوئی ہلکی بات ہے؟ ذرا سمجھ لیں عملاً کفر سے کیا مراد ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا۔ اب بتائیے، بے نمازی کا جنازہ پڑھتے ہیں نا، مسلمان ہو تو پڑھتے ہیں نا، کلمہ گوئے نماز تو پڑھیں گے اس کے جنازے کی، لیکن عملاً کیا کیا اس نے؟ کفریہ رویہ اختیار کیا۔ اسی طرح جہاں جہاں اختیار ہے، میرے سے لے کر آپ سے لے کر حکمرانوں تک، اگر اللہ کے احکام کے نفاذ کی محنت نہیں کی جا رہی تو یہ پھر عملاً کفر کا معاملہ اور ظلم و شرک کا معاملہ، فسق کا معاملہ، اور کوئی حکم کو ماننے سے انکار کرے وہ تو گیا پھر اسلام سے فارغ۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے مگر ہم بھی سمجھے، کیونکہ آج کتاب قرآن پاک ہمارے پاس۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 68 میں، 68 میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہوں میں، تمہارا کوئی مقام و رتبہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تم پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا قائم اور نافذ نہ کرو۔
یہ تورات اور انجیل پڑھنے کے لیے فقط نہیں دی گئی تھی، اس کے احکام کا نفاذ اس لیے دی گئی تھی۔ آج تورات ویلڈ کتاب نہیں، آج انجیل ویلڈ کتاب نہیں، آج ویلڈ کتاب اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور اس سے تکمیل قرآن ختم قرآن کے لیے نہیں دی گئی، یہ صرف تجوید کی کلاسز کے لیے اور نازلہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ بھی کرنا ہے نو ڈاؤٹ۔ یہ صرف قرآن کی محفلیں سجانے کے لیے نہیں دی گئی، یہ بھی کرنا ہے۔ یہ صرف قرآن کے کورسز کرا دینا 1 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، فقط اس لیے نہیں دی گئی، وہ سب بھی کرنا ہے، مگر اس سے اوپر یہ کلام چاہتا ہے کہ اس کا نفاذ ہو۔ یہ احکام اللہ نے نفاذ کے لیے دیے ہیں، عمل کے لیے دیے ہیں، یہ اس کا سب سے اوپر مقصد سامنے رہنا چاہیے۔ تو اہل کتاب کو فرمایا تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ اللہ نے تم پر نازل فرمایا اس کو نافذ کرنے کی جد و جہد نہ کرو۔ ایک سوال ذہن میں آیا کہ جد و جہد کیسے ہوگی، وہ گفتگو ہو چکی ہے منہج انقلاب نبوی کے تعلق سے۔ جو لوگ تو اعتکاف میں شریک ہیں ان کے سامنے گفتگو آ چکی ہے، باقی جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے، لیکن جب شروع کریں گے تو ہٹنے کا دل نہیں چاہے گا انشاءاللہ۔ کتابچے کی شکل میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی، آڈیو میں بھی ہے، کیسے آج مسلمان معاشرہ ہے نا، کافر تو نہیں ہے سامنے، مسلمان ہی ہیں، ان مسلم معاشروں میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھ کر غلبہ دین کی جد و جہد کیسے کی جائے، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب۔ یہ کتابچہ پڑھ لیں، ویڈیو یا آڈیو سن لیں، ہماری جو ویب سائٹس ہیں tanzim.org اور quranacademy.com، وہاں پر بھی سب کچھ آپ کو انشاءاللہ دستیاب مل جائے گا۔ یہ دوسری بات ذرا طویل ہوئی، یہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے ہم پر، یہ لازم ہے ہم پر، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، اور امتی وہی امتی کہلائے گا جو یہ کام کرے، اسی کی امت اسی کام کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ امتی وہی کہلائے گا جو یہ کام کرے، اور نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ اس میں بڑا خوبصورت تجزیہ وہ آگے میں عرض کروں گا۔ معروف اعظم کیا ہے جس کی سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، منکر اعظم کیا ہے، سب سے بڑا منکر جس کے خاتمے کی سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، وہ گفتگو کے تیسرے حصے میں بات آ رہی ہے۔ یہ گفتگو کا دوسرا حصہ تھا کہ یہ فرضیت ہے ہمارے اوپر امتی ہونے کے ناطے، ختم نبوت کے طفیل، کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ہم جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسرا حصہ گفتگو کا وہ سب کے لیے بڑا دلچسپ ہوگا، اس سے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد اب کرتے ہیں، تو لوگ کچھ کبھی کبھی کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، زیر علم مسکراتے بھی ہیں، لیکن کوئی ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں آپ لوگ، یہ کوئی نئی باتیں آپ لوگوں نے کر ڈالی، یہ خواہ خواہ کی چیزیں آپ نے فرض قرار دے دی ہیں، یہ خواہ خواہ جو ہے وہ مشکل میں آپ نے ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلمہ پڑھ کے مشکل ختم تھوڑی ہوئی ہماری، کلمہ پڑھ کر تو مشکل شروع ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ کافر ہے جو جائز ہو کرے، اس پر احکامات ہی لاگو نہیں ہوتے، اس ادھر آسان ہے ادھر مشکل میں ہوگا جہنم میں۔ کلمہ پڑھ کے تو ہم نے ہینڈز اپ کر دیا نا۔ یہ جو نعرے 8 مارچ والے میری مرضی، یہ تو عجیب نعرہ ہے نا، مطلب ابھی آپ ہم روزے میں ہیں نا، ابھی وضو کر کے آئے ہیں، دل چاہ رہا ہوگا نا یار گرمی ہے، آج اخبار میں بھی تھا 40 ہو جائے گا ٹیمپریچر، چلیں یہاں تو ماشاءاللہ اے سی چل رہا ہے، چلڈ ماحول ہے، ریڈ کارپیٹ بھی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن عموم کے اعتبار سے ذرا خشک تو ہوتا ہے گلا، اتارتے ہیں قطرہ بھی نہیں۔ افطار سے 10 منٹ پہلے بیٹھے ہوئے، بڑا دل چاہ رہا ہے، بڑی بھوک لگ رہی، بڑی خاص پیاس لگ رہی، ہاتھ لگاتے نہیں، کوئی کہے میری مرضی تیری مرضی، کہا بھائی سائڈ پہ کر، کس کی مرضی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو بہرحال بات ذرا میرے ذہن سے نکل گئی، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، لوگ کہتے ہیں آپ لوگ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہ خواہ خواہ آپ نے ہمارے اوپر چیزوں کو تھوپنا شروع کر دیا، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب والوں نے اور دیگر جو لوگ تحریکی کام کرتے ہیں اور بھی اجتماعیتیں ہیں، خواہ خواہ کی فرضیت آپ نے ہمارے سامنے بیان کر دی۔ تو بھائی اس بات کو اچھی طرح جان لیں، علی وجہ البصیرت تو قرآن پاک کے دلائل اور رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ البتہ اطمینان قلب کے لیے کچھ اشارہ میں کر دوں، باقی تفصیلات کتاب سے ہم نے اور بھی شائع کیا ہے، وہ بعد میں اس کا اشارہ کر دیں گے آپ کے سامنے۔ اسلاف میں سے کئی ایک آراء پیش کی جا سکتی ہیں، میں آپ کے سامنے 2 آراء پیش کرتا ہوں۔ امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم پر ان کے گھرانے کے احسانات کیا ہیں؟ انڈو پاک میں کم و بیش
اور بنگلہ دیش بھی ملا لیں، یہ 1/3 مسلم پاپولیشن اس علاقے میں رہتی ہے، اور ان علاقوں کے اندر جتنا آج قرآن کا ترجمہ اور قرآن کے فہم کے معاملات ہیں، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادوں کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوا۔ یہ ارج قرآن کو تھامنا، یہ اسی گھرانے کی ہمارے لیے محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے گھرانے پر رحمت نازل فرمائے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے بعد جو نظام خلافت یا خلافت کہیے، اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اس خلافت کی ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ آج خلافت امت کے کاندھوں پر ہے۔ آدم علیہ السلام کو عطا ہوئی، داؤد علیہ السلام کو کہا گیا تو آپ کو خلیفہ بنا رہے، انبیاء ہی خلافت والے ہوتے تھے، اللہ کے نمائندے ہوتے تھے۔ ختم نبوت ہو گئی، اب خلافت کی ذمہ داری اجتماعی طور پر امت کے کاندھوں پر ہے۔ قرآن میں ہم پڑھ چکے سورہ نور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسے پچھلے لوگوں کو عطا فرمائی۔ یہ خلافت کی ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے کیا ہے خلافت کی ذمہ داری؟ ان تمام کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنا، ان کا نائب بننا، ان کا نمائندہ بننا، ان کو ریپریزنٹ کرنا، ان تمام کاموں میں ان کا نمائندہ اور نیابت کرنے والا بننا جو کام رسول اللہ علیہ السلام نے انجام دیے۔ اب سوال ہے، کیا رسول اللہ سے نمازیں پڑھی؟ صرف روزے رکھنا سکھایا؟ صرف چند عبادات اور اذکار بتائے ہیں؟ نہیں، میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضور کے انفرادی معاملات لیجئے، دعوت دین کے معاملات لیجئے، اقامت دین کی جد و جہد لیجئے، غزوات کا معاملہ لیجئے، طائف سے لے کے فتح مکہ تک کو لے لیجئے، یہ سارا پیکج پورا سامنے ہے۔ تو اب ان تمام امور میں حضور نے تو دین قائم کیا، حضور نے فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق کیے، اب یہ سب کچھ کرنا یہ امت کے ذمہ فرض ہے۔ یہ ہے خلافت کی ذمہ داری جو حضور کی نیابت کرتے ہوئے ہمیں انجام دینی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکثر تو اہل الحدیث حضرات ان کو کوٹ کرتے ہیں، باقی اور حضرات بھی کرتے ہیں، اور کچھ طبقات بالکل کوٹ نہیں کرتے، وہ بحث الگ ہے، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو بڑا قبول فرمایا تھا، اور وہ علم کے میدان کے بھی آدمی تھے اور جہاد کے میدان کے بھی آدمی تھے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ان کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ نصب امامت ہو جائے۔ اب یہ اصطلاح فقہا کی، ہم کہتے ہیں اقامت دین، غلبہ دین، اظہار دین، تکبیر رب اینڈ سو آن۔ فقہا کہتے ہیں نصب امامت، امت کا ایک امام ہونا چاہیے، امیر کہیں، خلیفہ کہیں، امام کہیں، اور اس کے تحت امت مجتمع ہو، جمع ہو، اور امت پر شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو رہا ہو۔ تو شاہ ولی اللہ امام ابن تیمیہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، ساری بھلائیاں دنیا اور آخرت کی ان کا دار و مدار اس پر ہے کہ امت کا ایک امام متعین ہونا چاہیے۔ امامت، منصب امامت جو امت کو عطا کیا گیا، اور اس کے تحت سارے امور، نمازوں کا قیام، زکوٰۃ عشر کے معاملات، قتال کے میدان، افواج کا معین کیا جانا، مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ، مال فیح کا معاملہ، اور عدالتی فیصلے شریعت کے حکم کے مطابق ہوں، یہ سارے امور کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ اگلا ایک نقطہ بہت سادہ سا یاد رکھ لیجئے گا، وہ فقہا کا اصول ہے، فقہا کی اپنی اصطلاحات ہوا کرتی ہیں۔ فقہا فرماتے کہ مقدمۃ الواجبی واجبۃن۔ اچھا، اکثر فقہا کے ہاں فرض واجب ایک ہی ہوتا ہے، احناف کے ہاں فرض واجب سنت مؤکدہ تھوڑا فرق کیا جاتا ہے، لیکن اکثر فقہا کے ہاں فرض واجب ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو فرماتے مقدمۃ الواجبی واجبۃن، ایک عمل فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس عمل کرنے سے پہلے اگر کوئی شرط ہے تو وہ شرط پورا کرنا بھی فرض اور واجب ہے۔ یہ یاد کر لیں بس، اور مثال آپ کو یاد ہے، اور اس مثال پر آپ عمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مقدمۃ الواجبی واجبۃن، ایک عمل فرض اور واجب ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس سے پہلے پری ریکویزٹ، اگر کوئی پری کنڈیشن ہے، کوئی شرط ہے، تو اس شرط کو پورا کرنا بھی فرض اور واجب ہے۔ مثلا نماز کیا ہے جی؟ فرض، وضو کے بغیر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو وضو شرط ہے، لیکن اصلاً کیا ہے؟ فرض۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ دوبارہ ایک فرض کو پورا کرنے کے لیے پری کنڈیشن اگر کوئی ہے تو وہ پری کنڈیشن بھی فرض ہوگی۔
ایک فرض کو پورا کرنے کے لیے کوئی شرط پورا کرنا لازم ہے تو شرط کو پورا کرنا بھی فرض ہوگا. نماز فرض ہے تو وضو بہرحال شرط تو ہے مگر وہ بھی فرض ہے کہ وضو کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی. کلیئر؟ اللہ کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، کیسے کاٹیں گے جب تک کہ نظام نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے ڈاکوؤں کو سزا دو، اللہ کہتا ہے زانیوں کو سزا دو، اینڈ سو آن. کیسے نافذ کریں گے جب تک کہ سسٹم نہ ہو؟ تو اگر یہ احکامات فرض ہیں، ان کو لاگو کرنا فرض ہے، تو ان کی پری کنڈیشن کیا ہے جی؟ نظام خلافت، غلبہ دین، اقامت دین کی جد و جہد. تو یہ جد و جہد کرنا بھی فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر ان فرائض پر عمل نہیں ہو سکتا. اب گنتے چلے جائیے. سود کا نظام ختم کرو. آپ اور میں پی این ایس اکاؤنٹ تو نہ کھولے نا بھائی، بٹ بینگ ہیونگ دی کرنٹ اکاؤنٹ، میں بھی اور آپ بھی پارٹ آف سسٹم تو ہیں، کما تو رہنا بینک اس کے اوپر. وی آر پارٹ آف دیٹ سسٹم. غلطی ہو رہی، کفارہ کیا ہے؟ اقامت دین کی جد و جہد کی جائے. آپ میں اکیلے ختم نہیں کر سکتے. بہترین اعتکاف کریں گے اللہ قبول فرمائے، بہترین نماز ادا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے. باہر جاتے گناہوں کی دعوت ہے تو کچھ بل بورڈز کم ہو گئے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد، ورنہ ہماری بیٹیاں، ہمارے دوست بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ بھی ہم اپنی بیٹیوں کے سامنے نگاہ جھکا لیتے ہیں. جب یہ بیٹیاں ہم سے پوچھتی ہیں 12 سال کی، ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں کیا؟ ہماری نگاہیں نیچے جھک جاتی ہیں. تو کون ان کو پروموٹ کر رہا ہے؟ ٹیکسز دیے جا رہے ہیں. کس کو دیے جا رہے ہیں؟ نظام کو دیے جا رہے ہیں، حکومت کو دیے جا رہے ہیں، اور وہ سب اجازت دے رہے ہیں اس کی. بھائی سمجھ آ رہی؟ تو اللہ نے جتنے احکامات ہم پر لاگو کیے ان میں سے بہت سے احکامات جو اجتماعی سطح پر ہیں، فرائض و واجبات پر عمل اور منکرات اور حرام کا خاتمہ، ان پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا عطا کردہ دین غالب نہ ہو. تو اس کی جد و جہد کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی. اٹس ویری کلیئر. اور سنیں، بعض اہل علم نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ہے نا، اسی لیے امت کھڑی کی گئی. وہ کہتے ہیں بہت سارے معروف ہیں، بہت سارے احکامات ہیں جن پر عمل درآمد کرانے کے لیے آپ کے پاس اتھارٹی نہیں. تو عمل درآمد کرانے کے لیے معروف اعظم کیا ہوگا؟ مثلا نماز کا حکم ہے، نماز کا تو نظام قائم ہونا چاہیے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے سورہ حج کی آیت 41 کے مطابق، مگر قائم نہیں اگر نظام. مسجدیں کون بنا رہے؟ آپ اور ہم الحمدللہ. ٹیکسز کون دے رہے؟ آپ اور ہم. زکوٰۃ بھی ہم دیں، وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی کٹوائیں، اور سینکڑوں ٹیکسز بھی برداشت کریں، اور اس کے بعد مسجدوں کے چندے بھی دیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا دل دیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان والوں کو، ذرا غور تو کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ. لیکن بھائی نظام خلافت قائم کرو، مسجد حکومت بنے، آپ میں کیوں بنے؟ یہ 4 دسترخوان شہر میں لگے ہوئے ہیں، یہ کیٹر کر سکتے پورے کراچی کو؟ یہ ظالمانہ نظام جن میں رہنے والے کچھ خاندانوں کے کتوں کے لیے ایئر ایمبولینس آ جاتی ہے سنگاپور سے، کتوں کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں انسان جانوروں کی طرح مر رہے ہیں بیچارے، خودکشیاں کر رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. خیر، تو عرض کرنے کا مطلب ہے بہت سارے فرائض ان کا دین نے حکم دیا، معروف ہیں، احکام ہیں، مگر جب تک وہ قوت نافذہ، وہ اتھارٹی اوپر نہ آئے، جب دین غالب نہ ہو تو ان بہت سارے معروف پر عمل نہیں ہو سکتا. اس کو بعض اہل علم کہتے ہیں یہ ہے معروف اعظم. سب سے بڑا یہ کام ہے کرنے کا. منکرات ختم ہونے چاہیے، سود کا دھندا، بے حیائی کا، جوئے کا، سٹے کا، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سارے منکرات ہیں، ان کو روکنا ہے. لیکن منکر اعظم کیا ہے؟ وہ نظام جو ان کو سپورٹ کرتا ہے، وہ اتھارٹی جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کا خاتمہ سب سے بڑا فریضہ ہے، وہ منکر اعظم ہے. یہ دلائل ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں. ہمارے کتاب چھپتی رہی ماضی میں، مولانا زاہد اقبال صاحب کی، جامع الرشید مدرسے میں پہلے استاد الحدیث بھی تھے اور اب وہ پنجاب سائڈ پر ہیں. ہم نے اس کو پڑھایا بھی ہے، تقسیم بھی کیا. اسلامی خلافت اور ہماری ذمہ داریاں، بہت تفصیل سے دلائل انہوں نے اس میں بیان کر رکھے ہیں. آئی ہوپ کہ انٹرنیٹ سے بھی انشاءاللہ وہ مل جائے گی. اسلامی خلافت اور ہماری ذمہ داریاں، مولانا زاہد اقبال صاحب کی. اور کچھ عرصے پہلے ہم نے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہمارے اجتماعات میں بات بیان بھی ہوئی. ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کوئٹہ میں ہوتے ہیں، عبدالسلام عمر صاحب. انہوں نے اس پورے خطاب کو بلکہ تحریر کو مرتب کیا ہے. اقامت دین کی جد و جہد اسلاف کی آراء میں، تفاسیر میں کیا ہے، احادیث کی شروحات میں کیا ہے، فقہاء کیا فرماتے ہیں، امت کے علماء کیا فرماتے ہیں. تو اقامت دین کی جد و جہد اسلاف کی آراء میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کتابچہ آپ کو دستیاب بھی ہو جائے گا، یہاں اعتکاف کے ساتھیوں کو میسر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہماری ویب سائٹس پر بھی ان قریب اپلوڈ ہو جائے گا. ہمارا جو میثاق کا کتابچہ میگزین منتھلی چھپتا ہے، اس میں بھی الحمدللہ اس کو ہم شائع کر چکے ہیں. اس کا صحیح تر نام ہے فریضہ اقامت دین، اسلاف کی آراء اور تعامل. ہاں، خوبصورت لفظ ہے تعامل. اسلاف نے صرف آراء نہیں دی، وہ میدان میں آ کر بھی کھڑے ہوئے.
ائمہ مجتہدین جتنے ہیں سب پر مشقتیں آئی ہیں۔ تو یہ کتاب جو تنظیم اسلامی نے شائع کیا، جو میں نے اشارتاً چند منٹس میں بات کی ہے، یہ سارے دلائل آپ کو ملیں گے، اور جواب یہ اس بات کا ہے کہ محض جذباتیت میں کوئی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے باتیں نہیں کی ہیں، یہ اعلیٰ وجہ البصیرت ہمارا فرض ہے جس کو انجام دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آئیے چوتھا نقطہ اور پانچواں، میں آپ کے 10 منٹ لینا چاہوں گا انتہائی ادب سے۔ فضائل کچھ ملنا بھی تو چاہیے نا، کچھ ترغیب، کوئی تشویق، کوئی موٹیویشن، کوئی انسپریشن، وہی ہمارا جملہ 2 پیسے کا فائدہ ہوگا تو کام کریں گے۔ اللہ کا کلام آپ پڑھتے آئے ماشاءاللہ، ذرا ایک جگہ جمع کر لیں ان چیزوں کو، اللہ کس طرح ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بدر کا نقشہ پیش کرتا ہے، 313 صحابہ کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام موجود ہیں، یہ تقریباً نہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 مشرک قتل ہوئے، اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیج دیا اور قتل ہوئے 70 مشرک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 16 اور 17 میں، دل کے کانوں سے سنیے گا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ مسلمانوں تم نے تھوڑی قتل کیا ان کو، اللہ نے قتل کیا ان کو۔ بدر اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، حضور نے مٹی لی اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہروں کو بگاڑ دے، ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی، بھگدڑ مچی، مسلمانوں نے قتل کیا، فرشتوں نے بھی قتل کیا کافروں کو۔ اللہ فرماتے نہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی اللہ نے پھینکی۔ اس کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اگلی بات کو مجھے بتائیے، روحانیت، تعلق مع اللہ اور قرب الہی کا اس سے اوپر کوئی درجہ ہوگا؟ عمل بندہ کر رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں۔ اور کیا ہے بدر؟ غلبہ دین کی جد و جہد۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ انفال آیت 39۔ اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت انداز سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ کو بھی مدد کی حاجت ہے، آپ سمجھ چکے ہیں۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے پکارا اپنے حواریین کو، من انصاری الی اللہ، میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے ساتھیوں نے کہا حواریین ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ رسول کا مشن، اس پہ شرکت کرنا، رسول کا دست و بازو بننا، اللہ فرماتے ہیں میری مدد ہے، اللہ کو کسی مدد کی حاجت نہیں۔ یہ ہماری ترغیب و تشریح کے لیے ہے۔ ذرا غور تو کرے کیا ہماری اوقات ہے اور کیا اس کی شان کریمی ہے کہ تم اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگو۔ وہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ آج پاکستان والوں کے بڑے مسائل ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پوری کائنات کو چلانے والا، وہ بگ بینگ ہم پہنچ گئے، وہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہم پہنچ گئے، وہ بلیک ہولز ہم پہنچ گئے، اور انڈسکورڈ کتنی یونیورس ہے ہمیں اندازہ بھی اس کا نہیں ہے۔ وہ رب کائنات فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، ان کے احکامات کا نفاذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے، اللہ اوپر سے بھی خزانے کھول دیتا اور نیچے سے بھی خزانے ان کو عطا فرماتا۔ یہ ہے نفاذ شریعت کی برکت۔ اسی پر حدیث ہے، بہقی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ جاری ہوتی ہے، ایک مرتبہ ایک حد جاری ہو، تو اللہ تعالیٰ 40 دن برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی زمین والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور بھائی یہ بات اس دماغ میں آنے والی نہیں ہے، یہ اس دل میں آنے والی ہے۔ جو کہا نا رب کائنات کے بارے میں کسی نے، کس کا شعر مجھے یاد نہیں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، پس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ اور ایک جملہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے۔ وہ کہتے تم تورات اور انجیل کو قائم کرو، اوپر سے بھی خزانے نیچے سے بھی خزانے۔ آج تورات اور انجیل ویلڈ نہیں، آج قرآن حکیم ویلڈ کتاب ہے۔ آج اگر اس کا نفاذ ہو جس کے لیے پاکستان ہم نے مانگا تھا، آج اس کی شریعت، اللہ کے کلام کو، اللہ کی شریعت کو اور اس کے کلام کو نافذ کیا جائے، اللہ آج بھی اوپر سے بھی دے گا اور نیچے سے بھی ہمیں خزانے عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر
ساتھ میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج کبھی سعودیز کے پاس بھاگنا پڑتا ہے، کبھی امریکنز کے پاس بھاگے، کبھی رشینز کے پاس بھاگے، آج کل ذرا چائنا والوں سے دوستی زیادہ ہے ہماری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ملت واحد ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، دیٹس اٹ، دس از اے باٹم لائن۔ اس کی طرف آؤ بھائی، اس کی طرف آؤ، اس کی مدد کرو گے، اس کے دین کی، وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ دل کے کانوں سے ایک بات عرض کروں، طالبان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑا کر دیا، دنیا مذاکرات کے بھیک مانگتی رہی، دوحہ میں ایگریمنٹ بھی کروا دیا، وہ محسن بھوپالی کی نظم پیچھے لگا کر وہ بھی کسی نے شعر بھی کروایا، بڑا خوبصورت منظر ہے اس کے اندر، اللہ اکبر۔ جن کو دنیا نے کہا اجڑ ہیں، گوار ہیں، یہ پتھروں کے زمانے کے لوگ ہیں اور یہ F-16 کی مار ہیں، اللہ نے پھر ان کو کھڑا کر دیا۔ اللہ آنکھیں کھول رہا ہے ہماری، ذرا دیکھ لو امارت اسلامی افغانستان انہوں نے قائم کی تھی اور وہ مخلص ہیں اللہ کے دین کے ساتھ۔ آج دنیا بیچاروں سے بھی، بیچارے نہیں، بیچاری تو دنیا ہے، دنیا بیچاری ان لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر تیزی افغانستان کے اندر، اللہ پھر ان کو ریوائول عطا فرمائے۔ مستقبل میں بڑا کام ہونا ہے اس پاکستان سے بھی، افغانستان سے بھی، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، وہ جناب مہدی نے آنا ہے، اور جو فوجیں جائیں گی وہ مشرق سے جائیں گی، وہ مشرق میں کچھ ہوگا تو فوجیں جائیں گی نا، دس ایسٹ، دس پاکستان، دس افغانستان، انشاءاللہ یہاں کچھ ہوگا تو فوجیں جائیں گی نا۔ یہ بشارتیں بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دعا بلکہ تمنا، اللہ اکبر، جو رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ اولین دور کی بعض کتب احادیث میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ موجود، اور یہ تو بڑا، میں عرض کروں کہ اس حدیث کو تحفے کے طور پر قبول کیجئے۔ آج میں سمجھتا ہوں اس مجلس کا تحفہ جو ہے وہ یہ حدیث مبارک ہے، دل کے کانوں سے سنیں۔ حضور صحابہ کے درمیان موجود، آپ فرماتے یا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ صحابہ سامنے قربانیاں دینے والے، السنا اخوانا، اللہ کے رسول کے ہم آپ کے بھائی نہیں؟ دوسری روایت میں بلا تم تو میرے اصحاب ہو۔ اس روایت میں کیا ہے؟ ولیکن قومی یجیئون من بعدکم، اے میرے صحابہ میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں یہ تمہارے بعد آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کہاں سے باتیں آتی ہیں ترغیب کی۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ افضل وہ لوگ ہیں ایمان کے اعتبار سے، اعلیٰ تو صحابہ ہیں امت میں، افضل فضیلت ان کی ہے جن کو قرآن دو گتوں کے بیچ ملے گا اور وہ مانیں گے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اے میرے صحابہ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی نصرت آ رہی ہے، مگر وہ جو بعد میں آئیں گے وہ دو گتوں کے بیچ قرآن ملے گا اور وہ مانیں گے محمد رسول اللہ علیہ السلام پر اللہ کا سچا کلام حاصل۔ کیا کیا بشارت ہے، آگے سنی جو حدیث زیر مطالعہ۔ تو ولیکن قوم یجیئون من بعدکم، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے، یؤمنون بایمانکم، مجھ پر ایمان لائیں گے تمہاری طرح۔ عقیدہ صحابہ والا ہونا چاہیے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ویصدقونی تصدیقکم، اور میری تصدیق کریں گے میرے صحابہ جیسے تم نے میری تصدیق کی ہے۔ وینصرونی نصرکم، اور میرے صحابہ میری وہ مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی ہے۔ فیا لیتنی لقیت اخوانی، اے کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ سن رہے ہیں؟ ہم حضور کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، حضور ہم سے ملنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرط کیا ہے؟ ایمان بھی، تصدیق بھی، اور حضور کی نصرت۔ اور حضور کی نصرت کیا ہے؟ ان کے دین کے کام میں اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا۔ آخری گفتگو، یہ چوتھی بات کی فضائل کے اعتبار سے آخری گفتگو کیا ہے؟ دروبینی جسے کہتے ہیں، سیلف اسسمنٹ جسے کہتے ہیں، اپنی اسکروٹنی، سیلف آڈٹ جسے کہتے ہیں۔ آج میں اور آپ، یہ ساری پکار آپ کے میرے سامنے ہے، یہ اللہ کے دین کی جد و جہد، اس کی فرضیت آپ کے میرے سامنے ہے۔ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آج میری، میں پہلے میں ہوں بعد میں آپ ہیں، کیا میری اور آپ کی پرائرٹی میں دین ٹاپ پر ہے؟ ترجیح اول اللہ کا دین ہے؟ پرانے جملے میرے، گلاس کے ٹوٹنے پر غصہ، اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹنے پر غصہ، LCD توڑ دے پتہ نہیں کتنا غصہ اپنے ہی بچے پر آ جائے گا، اللہ کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں ہمیں غصہ آ رہا ہے۔ کیا دین میری ترجیح اول ہے کہ نہیں؟ اس وجود کا بہترین استعمال کہ یہ گھٹیا شے نہیں ہے وجود،
اشارہ شاید میں نے پہلے کیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111 کسی اور موقع پر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان و مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ یہ ہماری ترغیب کے لیے، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں۔ لیکن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میری جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے کہ اس کو کسی گھٹیا کمتر حقیر کام میں لگا دیا جائے، یہ وہ جان ہے کہ جس سے اللہ کی جنت خریدی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پوری کائنات میں سب سے قیمتی جان کس کی؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ سب سے قیمتی خون کن کا؟ ان کا۔ سب سے قیمتی گھرانے کن کے؟ ان کے۔ کہاں لگا سب کچھ؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ غزوہ احزاب کے بیان کے دوران میں آئے تھے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ بہترین اسوہ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں، یہ اسوہ صرف داڑھی اور ٹوپی اور مسواک اور خوشبو تک کے لیے نہیں ہے، یہ پورے غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے اسوہ ہے۔ کیا ارادہ میرے اور آپ کے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ آخری بات، یروشلم کا چارج لینے گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، تفصیل ہے اس میں۔ خادم کہتے ہیں کہ ذرا کپڑے ٹھیک کر لیں، بڑے لوگ ہیں کہ جا رہے ہیں چارج لینے کے لیے، تو کپڑے ذرا گیٹ اپ اچھا کر لیں۔ آج اسی کی فکر ہے نا لوگوں کو، ظاہر کی سہولیات اور آسائشیں اور گیٹ اپ کا معاملہ، کول لائف ہو جائے ہماری ٹھنڈی ٹھنڈی، تو امیر المومنین ذرا کپڑے ٹھیک کر لیں۔ کیا سیدنا عمر نے جملہ عطا فرمایا! عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت اسلام سے ملی۔ اس عمر کو تو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، گھر والے ڈانٹتے تھے، اس کو تو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے۔ اس عمر کو اگر عزت ملی ہے تو کپڑوں سے نہیں ملی ہے، اس عمر کو عزت ملی ہے تو اسلام سے ملی۔ اللہ کی قسم، میں قسم اٹھاؤں 100 مرتبہ اس پر، اگر دین میری اور آپ کی ترجیح اول ہو، اللہ اس دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں ڈالتا ہے، ذلیل کر کے قدموں میں ڈالتا ہے، ذلیل کر کے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث کا اثر۔ اور اگر اجتماعی طور پر اللہ کے دین کو ہم پرائرٹی بنا لیں، اللہ دنیا ذلیل کر کے ہمارے قدموں میں ڈالتے ہیں، یہ یقین کرنے والی بات ہے۔ کیا میری اور آپ کی ترجیح اول اللہ کا دین ہے؟ کیا میری جان، میرا مال، میرا وقت، میری صلاحیتیں، کیا اس کا سب سے بڑھ کر مصرف اور استعمال اللہ کے دین کے لیے ہے؟ میری اولاد کو میں کہاں لگا دوں؟ کیا سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ اور اللہ نے اگر مجھے مختلف اعتبارات سے، وہ ٹیکنالوجی کے اندر ہو، وہ فائنانس کے اندر ہو، وہ مینجمنٹ سائنسز کے اندر ہو، وہ اسپیکنگ کی پاور اور کمیونیکیشن اسکلز، واٹ ایور اٹ مے بی، جو ایکسپرٹیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اس کا بہترین استعمال اللہ کے دین کی خدمت ہے، کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں جو کام محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے بڑی نسبت ہے کہ اس کام کے لیے ہم اور آپ اور ہمارے گھرانے قبول ہو جائیں جو نبی مکرم علیہ السلام کام کر رہے تھے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے جو گفتگو ہوئی ہے، بڑے تحمل سے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔